بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین جی۔ پارہ پارہ وما من دابہ ہمارے تیسرے سیشن کا آغاز ہوتا ہے سورہ یوسف سے، جو کہ مکی صورت ہے۔ اس کے 12 ہی رکوع ہیں اور 111 آیات ہیں۔ سورۃ یوسف، یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، یہ ان کے نام پر سورت نازل کی گئی ہے۔ یہ مکی صورت ہے جو مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ یہ بیک وقت ایک ہی قصے پر مشتمل ہے۔ اس کی شان نزول میں 2 اہم مقاصد تھے۔ ایک یہ کہ مخالفین مکہ نے یہودیوں کے ایمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لیا اور اس کے لیے کچھ سوال کیے تاکہ نبوت کا ثبوت مل جائے۔ ان کی تجویز کردہ امتحان سے یہ بھی ثابت ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں وہ وحی الہی کے علم پر مبنی ہوتی ہے یا سنی سنائی بات ہوتی ہے، یعنی کوئی سنی سنائی باتیں تو آپ نہیں کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ قریش مکہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو نزاع چل رہا تھا، اس پر برادران یوسف اور یوسف علیہ السلام کے قصے کو چسپاں کر کے سرداران قریش کو بتایا جائے کہ آج تم جس طرح اپنے بھائی کے ساتھ کر رہے ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہو، اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی ان کے ساتھ کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کون تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس نے یہ رد عمل کیا تھا؟ آپ کے اپنے سچے جو آپ کے چچا تھے جتنے، اور آپ کے جتنے بھائی تھے، چچا زاد بھائی تھے، ان کے بارے میں، اور جو مکہ کے جتنے ساتھی تھے جو آپ کو صادق اور امین سمجھتے تھے، آپ سے بہت محبت کرتے تھے، وہ سب اس میں شامل تھے۔ آپ کو اذیتیں دینا شروع کر دیں، تو آپ کو یہاں پہ تسلی بھی بہترین طریقے سے دی گئی، لیکن مشیت الہی سے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر وہ ان کے قدموں میں آ رہے۔ یعنی گزشتہ صورت میں تو یہ بیان ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آخری عمر میں ایک لڑکے کی پیدائش اور اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ نے معجزات کیے، تو یہ بھی کتنا بڑا معجزہ ہے کہ ایک نبی امی ہے اور وہ پچھلی تمام قوموں کے واقعات آپ کو بتا رہے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خاص طور سے جو کہ قصہ ان کی کتابوں میں، تورات، زبور میں، انجیل میں گزرا تھا، تو سورہ یوسف کو قصص النبیین کے اعتبار سے بھی احسن القصص کہا جاتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں اپنا سورہ یوسف کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ الف لام را، حروف مقطعات، یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہیں۔ ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر تاکہ تم لوگ اسے اچھی طرح سے سمجھ سکو۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو سنانے لگے ہیں بہترین بیان اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے اس سے ناواقف تھے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعنی یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت کے نبی تھے، ان کو اس چیز کا القاء اللہ کی طرف سے ہوا کہ آپ کے بعد یہ نبی بنیں گے اور یہ تمام بھائی جو ہیں وہ ان کو سجدہ کریں گے، یعنی ان کے تابع رہیں گے۔ جس حکمت کی بنا پہ انہوں نے اپنے بیٹے کو منع کر دیا خواب بیان کرنے سے۔ یقیناً شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں سکھائے گا تعویل الاحادیث، یعنی بات کرنے کا سلیقہ، اور اس میں سے علم، اور اتمام فرمائے گا اپنی نعمت کو تجھ پر اور آل یعقوب پر، جس طرح اس نے اس سے پہلے اپنی نعمت کا اتمام فرمایا تیرے آبا و اجداد پر، ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر۔ یقیناً تیرا رب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات علیم الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ لقد کان فی یوسف واخوتہ، یقیناً یوسف علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھائیوں کے قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے، جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں،
جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، یقیناً ہمارے والد صریح غلطی پر ہیں، چنانچہ قتل کر دو یوسف کو یا اسے پھینک آؤ دور کسی علاقے میں تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے اور پھر اس کے بعد نیک بن جانا۔ کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے، یعنی اب یہ بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو۔ جو بڑا بھائی تھا کہتے ہیں یہ اس نے کہا تھا کہ اس کو قتل مت کرو بلکہ ڈال آؤ اسے باولی کے کسی طاقچے میں، اٹھا لے جائے گا اسے کوئی قافلہ، یعنی کسی کنویں وغیرہ کا تذکرہ کیا، اس کو کوئی قافلہ اٹھا کر لے جائے گا، اگر تم کچھ کرنے والے ہی ہو تو ایسا کر لو۔ انہوں نے کہا ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں، حالانکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ سکیم سوچی، پھر یوسف علیہ السلام کو ساتھ لیا اور اس کے بعد وہ آگے کو چلے۔ کل ذرا اسے ہمارے ساتھ بھیجیے، وہ کچھ دیر کھیل لے گا، کچھ چر چگ لے گا اور کھیلے کودے گا ہمارے ساتھ، اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ بات اندیشے میں ڈالتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور میں ڈرتا رہوں کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ اور وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا گیا جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں تب تو ہم بہت ہی نکمے ثابت ہوں گے۔ پھر جب وہ اس کو لے گئے اور سب اس پر متفق ہو گئے کہ اسے ڈال دیں وہ باولی کے طاقچے میں یعنی کسی کنویں میں، اور ہم نے اس وقت وحی کی یوسف کو کہ تم ایک دن ان کو ان کی یہ حرکت ضرور بتاؤ گے اور انہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی بچپن سے حضرت یوسف علیہ السلام کو القاء کر دیا تھا، پہلے ہی نبوت کی یعنی سمپٹمز جو تھے وہ جاری ہو چکے تھے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ آئے اپنے والد کے پاس شام کو روتے ہوئے۔ انہوں نے کہا ابا جان ہم جا کر دوڑ کر مقابلہ کرنے لگے اور ہم نے چھوڑ دیا تھا یوسف کو اپنے سامان کے پاس تو اسے کھا لیا ایک بھیڑیے نے، اور آپ ہماری بات مانیں گے تو انہیں خواہ ہم کتنے ہی سچے ہوں، یعنی آپ اس بات کو مانیں گے تو مان لیجئے، ورنہ اب ہمیں لگتا ہے پہلے ہی اپنے آپ کو انہوں نے اس بات کا اصرار بھی کر دیا تھا کہ ہمیں پتہ ہے آپ ہماری بات مانیں گے تو نہیں۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، خواہ ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ وہ اس کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا واقعہ یوں نہیں ہے بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے اپنے بڑے جو کام تھے ان کو آسان بنا دیا ہے۔ اتنا بڑا فیصلہ یہ یہاں گھر سے لے کر گئے تھے کہ بھائی کو ہم لے جا کر یا قتل کر دیں گے اور یا اس کو کسی جگہ غائب کر دیں گے کہ والد کی توجہ جو محبت اس کو مل رہا ہے وہ ہماری طرف مرکوز ہو جائے۔ الحمدللہ جی، یہاں آیت نمبر 17 سورہ یوسف پہ ہمارا پارہ جو ہے وہ ثلث ہوتا ہے، اور ہم آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس پارے کو تکمیل تک انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر آتا ہے، تو یہ صبر کی بہت خوبصورت آیت ہے، بہت خوبصورت الفاظ ہیں، اس کو یاد کیجئے اور جب بھی کوئی معاملہ پیش ہو جہاں پہ آپ کو پریشانی ہو، تکلیف آئے یا کوئی آپ کے ساتھ ظلم کرے، زیادتی کرے تو ایک ہی لفظ کہہ دیا کریں فَصَبْرٌ جَمِيلٌ۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ بس بہت ہی بہتر صبر ہے جو میں کروں گا، اب صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی کی مدد طلب کی جا سکتی ہے اس پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ اور کچھ عرصے بعد ایک قافلہ آیا تو انہوں نے بھیجا اپنے آگے چلنے والے کو، تو اس نے لٹکا دیا اپنا ڈول، وہ پکار اٹھا کہ خوشخبری ہو یہ تو ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے چھپا لیا ایک پونجی سمجھ کر، اور اللہ خوب جانتا تھا وہ جو کر رہے تھے۔ واللہ علیم بما یعملون۔ دیکھ لیجیے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے نا، جس کی جو شرارت تھی اور جس نے جس طرح سے چھپایا، لیکن اللہ رب العزت نے واضح کر دی وہ بات۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور مصر پہنچ کر انہوں نے بیچ دیا اس کو بڑی تھوڑی قیمت پر، چند درہم کے عوض، اور وہ تھے اس کے معاملے میں بہت ہی قناعت پسند۔ اور مصر کے جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھے طریقے سے رکھنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں تمکن کر دیا، یعنی ان کو رہائش عطا کی، اور تاکہ ہم اس کو سکھائیں باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم۔ یہ باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم یعنی خوابوں کی تعبیر اور تعویل الاحادیث جسے کہا جاتا ہے، یہ دیکھیے اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک بڑی حکمت اور بہت گہرا علم ہے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تو اپنے فیصلے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب آپ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے تو ہم نے آپ علیہ السلام کو حکم اور علم عطا کیا، اور اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیے کرتے ہیں۔
वरावदतहुल्लती हुआ फी बैतिहा अन नफ्सी, और आपको फिसलाने की कोशिश की। यहाँ पे आगे मोहसिनीन का जहाँ पे जिक्र आ गया तो क्यों साथ ही जिक्र हो गया नफ्स का। आगे देखिए नफ्स के बारे में जिक्र होता है। और आपको फिसलाने की कोशिश की उस औरत ने जिसके घर में आप अलैहिस्सलाम थे, और एक मौके पर उसने दरवाजे बंद कर दिए और बोली जल्दी से आ जाओ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूँ। और ये औरत कौन थी? वो ही जिसने इसको मिस्र के जो बादशाह थे जिन्होंने इनको अपना बेटा बना लिया था, कहते हैं कि ये जुलेखा थी। फिर उसके बारे में तस्करा आता है कि उसने जब खूबसूरती के साथ वो जवानी चढ़े तो उसने इनको अपनी तरफ उकसाया और बुलाया कि मेरी तरफ आओ। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूँ, वो मेरा रब है, उसने मुझे बहुत ही अच्छा ठिकाना दिया है, बेशक जालिम लोग फलाह नहीं पाया करते। और इस औरत ने इरादा किया कि आप अलैहिस्सलाम का और आप भी इरादा कर लेते, अगर इसका न देख लेते आप रब की एक दलील। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या यहाँ पे एक बुरहान पेश की है। ये इसलिए कि हम फेर दें इससे बुराई और बेहयाई को। यकीनन वो हमारे चुने हुए बंदों में से थे। और वो दोनों आगे पीछे दरवाजे की तरफ दौड़े और फाड़ दी उस औरत ने आप अलैहिस्सलाम की कमीज पीछे से, और पाया उन दोनों ने इसके खामन को दरवाजे के पास। वो फौरन बोली क्या सजा होनी चाहिए ऐसे शख्स की जिसने इरादा किया था तुम्हारी बीवी के साथ बुराई का। यानी जैसे शोहर को देखा तो एकदम से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाने लगी, सिवाय इसके कि इसे जेल में भेज दिया जाए या कोई और दर्दनाक सजा दे दी जाए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसी ने मुझे फिसलाना चाहा था और गवाही दी थी औरत के खानदान वालों में से एक गवाह ने। अगर यानी कहते हैं ये एक छोटा सा बच्चा था, उसको वहां पे मिस्र में ये रिवाज था कि उसको बुला के और उनसे पूछा जाता, तो अक्सर बच्चे जिसकी तरफ इशारा करते या जो बात करते तो उसको फिर यकीनी जान लिया जाता। यहाँ पर भी उसके बारे में जो कि जुलेखा के ही खानदान में से था। अगर तो इसकी कमीज फटी हो, एक गवाह जो था खानदान वालों में से, उसने ये कहा कि अगर इसकी कमीज पीछे से सामने से फटी है तो ये सच्ची है और वो झूठा है। यानी इसका मतलब कि इसने औरत पर वार किया और औरत ने अपने बचाव के लिए इसकी कमीज आगे से फाड़ दी। इस बात का मकसद ये था। और अगर इसकी कमीज फटी हुई है पीछे से तो फिर ये औरत झूठी है। यानी वो आदमी इससे भाग रहा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में तस्करा हुआ कि फिर वो सच्चा है। फिर जब इस अजीज मिस्र ने देखा कि आप अलैहिस्सलाम की कमीज फटी हुई है पीछे से, तो उसने कहा कि ये तुम औरतों की चालों में से एक चाल है। यकीनन तुम औरतों के फरेब बहुत बड़े होते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मामले से दरगुजर कर दो। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अब क्या करता है बादशाह, यानी तुम इस औरत से दरगुजर करो, ये तो औरतों की एक चाल होती है। अपनी बीवी का भी वहां उसने दिफा करना ही था, तो उसके हक में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि आप इससे दरगुजर कर दो, आप इसे माफ कर दो, और ए औरत तुम अपने गुनाह की मुआफी मांगो, यकीनन कसूरवार तुम ही हो। और शहर में औरतों ने इस वाक़ये का जिक्र करते हुए कहा कि अजीज मिस्र की बीवी तो अपने गुलाम को फिसला रही है, वो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। इन्ना लनराहा फी दलालिम मुबीन, यकीनन हम देखते हैं कि वो बहुत भटक चुकी है। फिर जब उसने सुनी उनकी बातें, उनकी मकाराना बातें, तो उसने दावत दी उन सब औरतों को और एहतमाम किया और एक तकियादार मजलिस का, और उनमें से हर एक औरत के आगे उसने छुरी दे दी और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि अब तुम इनके सामने आओ। फिर जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो इसे बहुत अजीम जाना, यानी शशदर रह गई, हैरान रह गई, और उन सब ने अपने हाथ काट दिए। उनके सामने ट्रेस के बीच में पीछे तकिए वगैरह लगा के रख दिए और आगे ट्रे में प्लेटों में उनके आगे फल रख दिए और साथ में उनको चाकू दे दिए। तो वो इस कदर महव होके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ देख रही थी कि उनको जरा भी पता ना चला और उन्होंने अपनी उंगलियां काट दी। तो उन सब ने अपने हाथ काट लिए और वो पुकार उठी कि हाशा लिल्लाह, ये कोई आदमी तो है नहीं, ये तो कोई बहुत बुजुर्ग फरिश्ता है। तो उस औरत ने कहा कि ये है वो जिसके बारे में तुम मुझे मलामत कर रही थी, और यकीनन मैंने इसे फिसलाना चाहा था लेकिन वो बचा रहा, और अगर इसने वो ना किया जो मैं इसे हुक्म दे रही हूँ तो वो लाजमन कैद में पड़ा रहेगा और जरूर जलील होकर रहेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलय्य मिम्मा यदऊननी इलैह। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे कैद ज्यादा पसंद है उस चीज से जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही है, और अगर तूने मुझसे दूर न कर दिया इनकी चालों को तो हो सकता है मैं भी इनकी तरफ माइल हो जाऊं और जाहिलों में से हो जाऊं। देखिए जहाँ पे इंसान को नफ्स उकसाता है बुराई की तरफ, चाहे वो झूठ है, गीबत है, रियाकारी है, जिना है और XYZ यानी जितनी बुराइयां हैं,
تو ہمیں یہاں یوسف علیہ السلام کی سنت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اللہ کی مدد مانگ لے، مدد کب مانگتا ہے؟ جب انسان اس برائی سے خود کو روکنا چاہتا ہے۔ جو نہیں روکنا چاہتا تو وہ پھر دعا بھی نہیں مانگتا۔ جو دعا نہیں مانگتا اس کا مطلب کہ اس کی نیت میں وہ کام کرنا شامل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بتاتے ہیں کہ دعائیں جو ہے نا وہ انسان کو سوچ سمجھ کر مانگنی چاہیے۔ اب یوسف علیہ السلام چاہتے تو اللہ سے ویسے ہی نجات مانگ لیتے، لیکن انہوں نے قید مانگی اور اس عورت سے پناہ چاہی، تو اللہ رب العزت نے ان کو قید میں ڈال دیا۔ یہاں پہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو آپ کے رب نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چالوں کو آپ علیہ السلام سے پھیر دیا۔ یقیناً وہی ہے سننے والا، جاننے والا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات سمیع العلیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، پھر ان لوگوں کو یہ بات سوجی ساری نشانیاں دیکھ لینے کے بعد کہ اس کو کچھ عرصے کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے، اور وہ داخل ہوئے آپ علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان۔ ان میں سے ایک نے کہا، یعنی قید میں دو نوجوان بھی داخل کیے گئے تھے، ایک نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دیجیے۔ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، حضرت یوسف علیہ السلام کا بار بار تذکرہ آتا ہے، اور ساتھ میں محسنین یعنی حد سے زیادہ احسان کرنے والے پائے جاتے تھے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے ہم آپ کو بہت نیکوکار دیکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں کو جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تم دونوں کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے کچھ سکھایا ہے۔ دیکھو، میں نے ترک کر دیا ہے اس قوم کا راستہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے یہی لوگ منکر ہیں، اور میں نے پیروی کی ہے اپنے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے طریقے کی۔ دیکھو، ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک کریں۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر اور سب لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اب جیل میں ہیں، قید میں پڑے ہوئے ہیں، اور دو نوجوان جو ہیں وہ ان کو اپنے خواب بتاتے ہیں، لیکن کیا خوبصورت انداز ہے بیان کرنے کا کہ ڈائریکٹ ان کو خوابوں کی تعبیر بھی نہیں بتائی، پہلے ان کو اللہ کی طرف ترغیب دی ہے، پہلے ان کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ سے آغاز کیا، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی پہچان کی طرف ان کو لے کر آئے، اور پھر آگے سے ان کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا اکیلا رب جو اللہ سب پر حاوی اور غالب ہے؟ نہیں پوچھتے تم اس کے اللہ کے سوا مگر چند ناموں کو جو موسوم کر رکھے ہیں تم لوگوں نے اور تمہارے آباء و اجداد نے۔ نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی سند، کوئی یعنی اس کی ٹھوس دلیل موجود ہی نہیں ہے۔ اختیار کل و مطلق صرف اللہ ہی کا ہے، اسی نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی مت کرو۔ یہی ہے دین سیدھا اور ہمیشہ سے قائم اور دائم، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ اب یہ خوابوں کی تعبیر بیان کرنا شروع ہوئے کہ ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور جو دوسرا ہے اسے سولی دے دی جائے گی، اور پرندے اس کے سر میں سے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ کر دیا گیا ہے اس معاملے کا جس کے بارے میں تم دونوں نے مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، اور یوسف علیہ السلام نے کہا اس شخص سے جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے گمان کیا کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پائے گا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، تو اسے بھلائے دیا۔ کس نے؟ شیطان نے۔ اب اس نے یوسف علیہ السلام نے جب ان کو حقیقت بتا دی خواب کی، تو کہا کہ اپنے آقا سے جا کے میرے اس خواب کا تذکرہ کرنا، لیکن شیطان نے ذکر کرنا اس کو بھلا دیا اس کے آقا کے ساتھ۔ تو آپ علیہ السلام رہے جیل میں کئی برس تک۔ اب کتنے برس رہے تھے اس کی کچھ ڈیٹیل نہیں آتی ہے، بس یہ ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ وہ اس طرح سے رہے تھے کچھ سال، اور پھر اس کے بعد ان کو نجات ملی کس طرح سے؟ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ، اور بادشاہ نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو کھا رہی ہیں 7 دبلی گائیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری اور دوسری 7 خشک۔ تو اے میرے درباریوں، مجھے بتاؤ
میرے خواب کی تعبیر، اگر تم لوگوں خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خیالات ہیں اور ایسے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ اور کہا اس شخص نے جو ان دونوں قیدیوں میں سے نجات پا گیا تھا اور ایک طویل عرصے کے بعد اسے اچانک یاد آ گیا، اس نے کہا میں بتا دوں گا تم لوگوں کو اس کی تعبیر، بس مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیں۔ اے یوسف، اب وہاں جا کے یوسف علیہ السلام سے خطاب کرتے ہیں کہ اے یوسف، اے راست باز۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہاں پہ صفت بیان کی جائی ہے، ایھا الصدیق، اے راست باز، اے سچے، ہمیں تعبیر بتائیے۔ 7 موٹی گایوں کے بارے میں کہا، نہیں کھا رہی ہیں 7 دبلی اور 7 سبز بالیوں کو، اور دوسری 7 خشک بالیوں کے بارے میں، تاکہ میں واپس جاؤں تعبیر لے کر ان لوگوں کے پاس، تاکہ انہیں بھی معلوم ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتاتے ہوئے کہا، فرمایا کہ تم 7 سال تک خوب زراعت کرو گے، کھیتی باڑی کرو گے لگاتار، تو اس دوران میں جو فصل بھی تم کاٹو گے اسے رہنے دینا اس کی بالیوں میں ہی، سوائے اس قلیل تعداد کے جو تم کھاؤ۔ پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے بہت سخت، وہ 7 سال چٹ کر جائیں گے اس کو جو کچھ تم نے اس کے لیے بچا کر رکھا ہوگا۔ یعنی پہلے ان کو ذخیرہ اندوزی کے بارے میں اشارہ کیا کہ جب تمہارے پر کشادہ عالیہ آئے گی تو یہ اس پہلی بالیوں کی طرح، پہلی گائے کی طرح، موٹی گائے کی طرح ہیں، اور بعد میں قحط سالی والے جو سال آئیں گے تو وہ اس کو بھی کھا، یعنی تمہارے پاس جتنا کچھ اناج غلہ تم نے اپنے پاس رکھا ہوگا وہ سب کھا پی کر تم لوگ فارغ ہو جاؤ گے، سوائے اس کے جو تم بیچ کے لیے محفوظ کر لو گے۔ پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال کہ اس میں خوب بارشیں ہوں گی لوگوں پر، اور اس میں وہ انگور کا رس نچوڑیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب آیا آپ علیہ السلام کے پاس ایلچی، اس کا جو داروغہ تھا بلانے والا، تو آپ نے فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ اپنے آقا کے پاس اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، یقیناً میرا رب ان کی چالوں سے خوب واقف ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا تمہارا جب تم سب نے پھسلانا چاہا تھا یوسف علیہ السلام کو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ گواہ ہے، ہمارے علم میں اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اس پر عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب حقیقت تو واضح ہو ہی گئی ہے، میں نے ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی اور وہ بالکل سچا تھا۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، یہ اس لیے کہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا۔ تو کتنا بہترین سبق ہمیں یہاں پر ملتا ہے ان آیات مبارکہ میں کہ اللہ رب العزت جو چاہے ہوتا وہی ہے، اس لیے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے پارے کے آغاز میں پڑھا وما من دابہ، کہ زندگی میں جو مخلوق پیدا کی گئی ہے، جتنے جاندار پیدا کیے گئے ہیں، ان کا دار و مدار، ان کی زندگی اور ان کی ہر ایک چیز کا دار و مدار اللہ رب العزت پر ہے۔ سب چیز پر قادر مطلق وہی ہے۔ دنیا کی جتنی خرافات ہیں، دنیا کے معاملات ہیں، دنیا کی قدورتیں ہیں، سب کچھ اپنے دلوں سے نکال کے صرف اس بات کے اوپر ایمان رکھیں، کیونکہ اس میں ہمیں بہت ساری نصیحتیں ملی ہیں، اور ہر ایک نصیحت کا انجام کیا ہے؟ صرف اس بات کی تصدیق ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ تمام انبیاء کے قصے پڑھے، وہ بھی اسی چیز کی تبلیغ کرتے ہیں، اور ہمیں اسی ملت کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسی طرح سے صحیح معنوں میں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا، اپنے اوپر توکل کرنے والا بنا دے، اور یہ چیز جان لیں ہم کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز ہماری تقدیر میں نہیں لکھی جا سکتی، نہ کوئی مددگار ہے اور نہ ہی اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی ہدایت دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پہ ہمارا پارا کمپلیٹ ہوتا ہے 12، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہم نے اس میں سے جو کچھ سیکھا سمجھا اور اس کا فہم حاصل کیا، اس کے پڑھنے میں، سمجھنے میں اور اس کو آگے پہنچانے میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دے اور اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، آمین یا ربنا آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔